أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ آمین۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ اور دعائیں اولاد کے لیے سیکھیں گے، اور زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعائیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں آتا ہے، دعا کی تھی، ربی، اے میرے رب، لا، نہ، تذرنی، نہ تذر، تو چھوڑ، نی، مجھے، فردن، اکیلا، وَأَنْتَ، اور تو ہی، جیسے کہ تا اینڈ پر آتا ہے اس کا مطلب تم ہوتا ہے، ایسے ہی انتا، تو ہی، خیر، خیر یعنی بہتر، بہترین ہے، الوارثین، سب وارثوں میں، اے میرا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارثوں میں سے ہے۔ اسپیشلی بیٹے کے لیے دعا کے طور پہ کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، یعنی میری نسل آگے جاری رہے۔ اور یہ دعا زکریا علیہ السلام نے اپنی نسل دنیاوی اعتبار سے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دین کے کام کو آگے فروغ دینے کے لیے اسپیشلی کہا کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں وہ آگے ہو۔ اور اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ زکریا علیہ السلام کے بعد یحییٰ علیہ السلام بھی نبی کی حیثیت سے اٹھے۔ تو اس کی تجوید بھی دیکھ لیتے ہیں۔ روب بھی، روا کو موٹا پڑھنا ہے، لا الف مدہ ہے، یعنی اس کو کھڑی زبر کی طرح لمبا کرنا ہے، لا، تذر، ذر، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ز سیٹی والی آواز نہیں ہوگی، ذ، ذ، اور روا کو موٹا پڑھنا ہے، لا تذر نی، یا مدہ ہو رہا ہے، یعنی یا پہ ہم نے دو حرف کا لمبا کرنا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ کھڑی زیر ہوتی ہے، لا تذرنی فردا وانت، فر میں روا کو اگین موٹا کرنا ہے، داؤں ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ واؤ کو ادا ہوتے ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں، تو داؤں، نون کی آواز کو ہم نے چھپا کے پڑھنا ہے تا میں، اس کو ہم نے ان کر کے نہیں پڑھنا ہے، اس کو ہم نے کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے دونوں آوازوں کو نکال کر فرق کرنا ہے، دیکھنا ہے کہیں آپ اس کو انتا تو نہیں پڑھے، ان زبان کو نیچے نہیں لگانا، درمیان میں رکھیں گے، جس میں نون کی آواز چھپ جائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، خی یا لین ہو رہی ہے، کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے اس کو خی پڑھنا ہے، خیرو، خیر نہیں پڑھنا، ہم اردو میں خیر بولتے ہیں تو ہم ویسے ہی عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، خی، خی پڑھنا ہے، اور خواہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، روا کو یہاں پہ موٹا پڑھیں گے، خیرول، و ہونٹ گول ہوں گے اور ساتھ لمبا کریں گے، ری میں روا کو باریک پڑھنا ہے، اور سین میں سا اگین باریک ہے، اگر ہم اس کو سی پڑھیں گے تو یہ سین بن جائے گا، تو اس لیے بہت دھیان سے نرمی کے ساتھ سی، سی کر کے پڑھنا ہے، وَرِثِينَ، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اگلی دعا دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی آیہ نمبر 40 میں سورہ ابراہیم کی ہمیں یہ دعا ملتی ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے کافی ساروں کو یہ دعا یاد ہے، یا میرا خیال ہے سب کو ہی یاد ہوگی۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، بنا مجھے، مقیمہ، قائم کرنے والا، مقیم قائم سے ہے، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، ومن، اور سے، ذریہ، اولاد، آخر میں یا آ رہا ہے میری کے لیے، میری اولاد میں سے بھی یا میری اولاد کو بھی،
ربنا اے ہمارے رب. رب بھی جب ہوتا ہے تو میرے ہوتا ہے، جب نہ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ہمارے. ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور تو قبول کر لے، اور تقبل یعنی قبول کرنا، تو قبل قبول سے ہے اور تو قبول کر لے، دعا میری، وتقبل دعا میری دعا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تجوید دیکھتے ہیں. ربی میں رو کو موٹا پڑھنا ہے، آگے جیم سے ملانا ہے، جیم پہ قلقلہ ہو رہا ہے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، آواز ہلے گی. ربج، ربج، عین، عین حروف حلقی میں سے عین بولنا ہے. نی یا مدہ ہوگا، اگین ٹو حرکہ لمبا کرنا ہے. موقی یا مدہ ہے، ٹو حرکہ لمبا کرنا ہے. موقی مس صلاتی، موقی مس، سواد کو موٹا پڑھنا ہے، موٹے حروف میں سے ہے. مقیم سو لا باریک تی. وَمِن ذُرِّيَّتِي، ہونٹ گول ہوں گے، میں کرتے ہوئے اخفا یعنی نون کی آواز کو چھپانا ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. ذری رو کے نیچے زیر آ رہی ہے، ذریتی تی، ذریتی. ربنا رو کو موٹا پڑھنا ہے، الف پہ الف مدہ کرنی ہے. وتقبل ہون گول ہوں گے، تقبل قاف کو موٹا پڑھنا ہے. دعاء عین حروف حلقی میں سے ہے، مد کرتے ہوئے آخر میں حمزہ پہ جھٹکا دیتے ہوئے ہم نے سٹاپ کرنا ہے. اب ہم انشاءاللہ دونوں دعاؤں کی پریکٹس کریں گے. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دوسری دعا دیکھیں. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. کل بھی ہم نے زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کی تھیں. ان دونوں انبیاء کی دعا اور ان کی کیفیت اور ان کے حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو کوئی بھی جو کہ بے اولاد ہے وہ کبھی مایوس نہ ہو اور ہمیشہ وہ رب تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ وہ اس کی دعا کو ضرور سنے گا. پچھلے دعاؤں میں، کل کی دعاؤں میں ہم نے نیک اولاد، پاکیزہ اولاد مانگی تھی. آج کی دعاؤں میں وارث مانگا ہے، جو کہ جس دین کے کام کو میں کر رہی ہوں، جو رب تعالیٰ کے دین کی خدمت کی کوشش ہے، اس کو آگے لے کے چلنے والا ہو. اور صرف نیک اولاد تک ہی نہیں بلکہ آگے کیسی اولاد مانگی کہ جو کہ نیک ہو اور پھر تیری عبادت بھی کرنے والی ہو.
تو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پہلی دعا تو یہ ہے۔ انسان کے جو دل میں ہو، جو وہ خواہش رکھتا ہو، بیٹے کی خواہش رکھتا ہے، بیٹی کی خواہش رکھتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، رب تعالیٰ سے آپ سب کچھ مانگ سکتے ہیں، اس میں کہیں پر کچھ برا نہیں ہے، لیکن ساتھ صالح ہونے کی، طیب ہونے کی دعا ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنی ہے، اور ساتھ ہی جو جو کچھ کرنا ہے اس میں اپنی اولاد کو ساتھ شریک کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس دعا میں یہ نہیں کہا گیا اے میرے رب میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، بلکہ کیا ہے، اے میرے رب مجھے بنا کہ میں قائم کرنے والا ہوں نماز کو، اور پھر میری اولاد کو، یعنی پہلے خود عمل پھر اولاد، پہلے خود کریں گے تو پھر اولاد کے اندر جائے گا۔ ویسے ہی اللہ نے بچوں کو ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ان سے بہتر کاپی کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جتنا زبردست وہ کاپی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ تو وہ ہمیں ہمارا چہرہ دکھا دیتے ہیں، ہم جس طرح بول رہے ہوتے ہیں، ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم جیسے معاملات کر رہے ہیں، ہم جیسے چیخ رہے ہیں، اگر ہم غصہ کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی رویہ رکھے ہوئے ہیں، بچے بالکل اس کو ویسے ہی رپیٹ کرتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، کسی کا میں نے سنا، انہوں نے کہا پیرنٹنگ، ہم چاہتے ہیں نا ہمیں اچھی پیرنٹنگ آئے، اور ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ والدین اس میں بھی بہت سارے تو سمجھتے ہیں کہ ہم ماسٹر ہیں، تو جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ بچوں کو کیسے نیکی پر لگانا ہے اور اچھا انسان بنانا ہے، بلکہ وہ انہوں نے کہا کہ پیرنٹنگ یہ نہیں ہے، بلکہ پیرنٹنگ یہ ہے کہ میں نے خود کو کیسے اچھا انسان بنانا ہے، خود پر کام کیسے کرنا ہے، کیونکہ جب میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی تو بچے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو ماں کی کیفیات اسپیشلی ہوتی ہیں نا، وہ بچوں کے اندر شفٹ ہوتی ہیں۔ کسی اسکالر کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر تو ماں کاکروچ سے بھی ڈرتی ہے نا، تو بچہ بھی اس سے ڈرے گا۔ تو جو ماں کی کیفیات ہیں بچہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، شروع کے سال جو بچے کے ہوتے ہیں اس میں اس کے پاس کوئی یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ یہ رائٹ ہے یہ رونگ ہے، یہ کام ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ اس کے پاس کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو وہ نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ میں نے نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ چیخ کے بول رہے ہیں، اگر وہ غصے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے کرنا، وہ مار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مارا جا سکتا ہے، وہ بھی وہی چیز پھر اس کے اندر آنے لگتی ہے۔ تو کوئی بھی کام تربیہ کے اعتبار سے کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اصلاح پہلے نمبر پہ، خود کو پازیٹیو کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ پیٹرنز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا اس طرح بچوں کی ہیبٹس کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے جو کہ ابھی ان کی ایج کے مطابق وہ انہوں نے کرنا ہے، اس پر غصہ کرنا، ناراضی کا اظہار کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو چیز لانگ ٹرم ان کی زندگی میں فرق ڈالے گی اس کو ضرور دیکھیں۔ مثلا ایک ہے کہ رات کو بچہ سو نہیں رہا، تنگ کر رہا ہے، واش روم کے اعتبار سے وہ اپنے کپڑے خراب کر لیتا ہے، کہیں پر کر دیتا ہے، کچھ بیڈ خراب کر دیا، کچھ کر دیا، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی کوئی چیز توڑ دی، بچوں کو عادت ہوتی ہے الماری میں سے کھول کر سب کچھ نکال نکال کے باہر رکھ دینا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، کچھ گرا دینا ہے، کچھ کر دینا، یہ ان کا ہمیشہ کے کام نہیں ہے۔ ان پر غصہ نہیں کرنا، ان پہ خود کو کنٹرول کرنا ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ ہر بچہ 2 ایئرس کا، 3 ایئرس کا، 1 ایئرس کا، آپ ان کے پیٹرن وہی دیکھیں گے۔ ایک ایج ہوتی ہے کہ بچے، میں نے تو اپنے بچوں میں یہ دیکھا ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے اس میں انہوں نے کچن کا کھولنے ہیں سارے دراز، اس میں سے برتن نکال نکال کے رکھنے ہیں، اور پھر خود ہی کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ گزر جاتا ہے۔ ایک ٹائم یہ ہے جب بچے ٹرین نہیں ہے تو وہ اپنے کپڑے خراب کریں گے اور سب کچھ کریں گے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے ناراضگی نہیں کرنی، لیکن کہیں پر وہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ اس نے چرایا ہے، اٹھایا ہے، کہیں وہ شیئر نہیں کرا رہا، تو اس میں ان چیزوں پہ ضرور میں نے کام کرنا ہے۔ تو میں نے نیک اولاد کے لیے، کل ہم نے کہا تھا ہم دعائیں کریں گے، انہی دعاؤں میں سے دعا کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے رب تو دعا قبول کرنے والا ہے، تو جو بھی کام کہنا ہے، جو کروانا چاہتے ہیں بچوں سے، نیکی خیر کا، قرآن سے محبت، نماز سے محبت، رب تعالیٰ سے محبت، دین سے محبت، اس کے لیے ان کو سکھانا بھی ہے، اور ساتھ دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، دعا کی کثرت کرنی ہے۔ بہت ساری مائیں اس بات پہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، بچے نماز کی طرف نہیں آتے،
اور मैं किसी का पढ़ रही थी कि किसी ने उनसे पूछा कि आपके बच्चे नमाज़ इतनी अच्छी पढ़े होते हैं और आपको कहना भी नहीं पड़ता, तो क्या इसमें आपने क्या तरीका इख्तियार किया? मैं तो इस एतबार से बच्चों के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बचपन से हमेशा से मैं उनके लिए स्पेशल ये दुआ किया करती थी, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, कि इनको नमाज़ कायम करने वाला बना देना। तो इस नियत से आज से मैंने अपनी दुआओं में ये शामिल करना है, ए रब मेरे बच्चों को नमाज़ कायम करने वाला बना दे। माँ की दुआ रद्द नहीं होती। इमाम बुखारी की आँखें चली गई थी, माँ की दुआओं से आँखें वापस आ गई थी, आँखें बिनाई वापस आ गई थी। इमाम शाफ़ी की वालिदा ने उनके लिए दुआ की थी, या अल्लाह इसको इल्म के आसमान पे चमकता हुआ सितारा बना दे। रब ताला ने इमाम शाफ़ी को क्या शान दी। और इसी तरह जितने भी आप देखेंगे जिन्होंने दीन की बहुत खिदमतें की, उनकी माँओं का बहुत अहम रोल है। अपनी ताकत को कम ना समझें। आप में से जो माएँ हैं, वो अपनी दुआओं में ज़्यादती कर दें अपने बच्चों के लिए। जिस हद तक हो सके दुआएँ माँगें, तरबियत भी दें, साथ दुआ भी माँगें। तरबियत भी करनी है, साथ दुआ भी माँगनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक दे और हमारी औलादों को नेक करे, हमें तरीके सिखाए कि हम अपनी इस्लाह भी कर सकें और अपने बच्चों की भी, और जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं उसको पूरा करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।